نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ ہم ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عام فہم رکھنے والا بھی انسان یہ سمجھ سکے کہ عقیدہ ہی بیسک بنیاد ہے اور عقیدے ہی پہ تمام اعمال جو ہے پرکھے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عقیدے کو نہیں چھیڑنا چاہیے کسی کے، یا اپنی چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، یہ سارے جو ہیں شیطانی آپ کہہ لیں خیالات انسان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ انسان بس اسی روش پہ چلتا رہے اور آخرت میں خدا نخواستہ ناکامیاں اس کی مقدر بنے۔ یہیں پہ اپنے عقیدے کی درستگی کرنی چاہیے تاکہ جب وہاں ہمارے اعمال نامے اس کی کسوٹی پہ پرکھے جائیں تو وہ اس کسوٹی پہ ہمارا اعمال نامہ پورا اترے۔ ایمان کی پہلی کڑی، پہلی بنیاد، پہلی شرط لا الہ الا اللہ، اور عقیدے میں بھی سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور ہم قسم کا اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ پہلے لیکچرز جو آپ نے سنے، پہلے لا کا سنا، پھر الہ کا سنا، پھر الا اللہ کا سنا، پھر ان کی ترتیب کے بارے میں سنا، پھر خالی الہ معبود کون ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ سننے کے بعد کافی حد تک یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آج تک ہمارے عقیدے میں کن کن چیزوں کی آمیزش یا ملاوٹ تھی۔ اللہ کرے ہم اس ملاوٹ کو اپنے عقیدے سے باہر نکال سکیں۔ پھر ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرائط دیکھی، ان میں پہلی شرط علم تھا، اعلموا جانو۔ اب دوسری شرط جو لا الہ الا اللہ کی ہے وہ ہے یقین۔ کلمے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے میں جو بات آئی آدمی کو اس پر پورا یقین اور وثوق ہو گیا ہو، جو کہ اس کلمے کو دل و دماغ سے جاننے کا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ایک ایسا یقین ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر آپ نے پہلی شرط سمجھ لی تو دوسری سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ پہلے میں ہی ابھی ڈاؤٹ ہے اور ابھی دل نہیں آپ کا ٹھکرا اور ابھی بھی آپ اپنے جو پرانے خیالات ہیں یا پرانے جو آپ کے عقائد ہیں یا جو آباء و اجداد سے لیے ہوئے آپ کے عقائد ہیں ان کو چھوڑنا آپ کے لیے ناممکن ہے، آپ کا دل و دماغ کہتا ہے کہ یہ صحیح بات تو یہی ہے، لیکن اب جب آپ ارد گرد سوسائٹی کو دیکھتے ہو، معاشرے کو، اپنے خاندان کو، تو آپ تھوڑے سے ہچکچاتے ہو اس عقیدے کو، اس علم کو لینے میں، تو پھر یقین کیسے آئے گا؟ اسی لیے اس کی دوسری شرط یقین رکھی گئی۔ کلمے کی دوسری شرط اب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو آدمی نے پورے اعتماد اور دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ آدمی کا ایک باقاعدہ فیصلہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں گہری نہ اترے گی تو یہ آدمی کی شخصیت کے ذریعے دنیا میں اور عالم واقعہ میں بھی رونما نہ ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے یقین اور وثوق کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے لیے ایک باقاعدہ شرط کے طور پر بیان کیا۔ یوں تو ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کو یقین ہو اس چیز کا تو پہلی چیز ہے کہ وہ لا کی تلوار سے تمام من گھڑت الہوں کا کلا کامہ کرے اور صرف اللہ کو معبود مانے، اور معبود حقیقی کی ڈیفینیشن اسے اچھی طرح معلوم ہو۔ اور ابھی ہم محمد الرسول اللہ تک تو پہنچے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، بس یہاں بات کیا ختم ہو گئی۔
اگر لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط پر محنت کر لی جائے تو دوسری شرط کو پورا کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. یعنی اگر لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنے اور جاننے پر کچھ محنت اور وقت صرف کیا گیا ہو تو اس پر یقین اور وثوق اور اعتماد نفس کے اندر پیدا کرنا اعتماد نسبتاً آسان رہتا ہے. بلکہ اس عمل کی ترتیب ہی یہ ہے کہ پہلے اس کی حقیقت کو سمجھا جائے اور پھر اس پر یقین محکم پیدا کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو اوپر متن میں کہا گیا یقین دراصل ایک حقیقت کو دل و دماغ پر گہرائی سے جاننے کا اعلیٰ درجہ ہے. اس کی مثال میں سمپل سے دیتی ہوں کہ آگ کا الاؤ ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے اس میں کود جاؤ نہیں جلو گے. آپ کہتے ہیں ظاہری بات ہے آگ جلاتی ہے کیوں نہیں جلوں گا جی. آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے پاس ایسے عملیات ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نہیں چلو گے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا اس عمل کو کیونکہ میرا جو مشاہدہ ہے میری جو عقل ہے وہ اس چیز کو مانتی نہیں. وہ کہتا ہے اچھا چلے اس میں گر جاؤ میرے کہنے سے اس میں گر جاؤ جل جاؤ گے اور دوسرے لمحے جنت میں اٹھاؤ جاؤ گے. آپ کہتے ہیں نہیں میں کیوں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں خودکشی میں ڈالوں. تو آپ کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے آپ کا پیارا سے پیارا رشتہ آپ کی ماں یا آپ کی اولاد یا آپ کا پیارا سے پیارا دوست یا آپ کا پیر و مرشد جو آپ نے یہاں بنائے ہوئے ہیں کوئی بھی یہ کہ لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ آگ جلاتی ہے. آپ کا پورا اس پہ یقین ہے آپ کبھی اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. اسی طرح کرنٹ ہے تار ہے ننگی ہے نظر آ رہی ہے پیچھے سے ٹوٹ گئی ہے لاکھ ہاں آ جائے کہ اس کو پکڑ لو اس میں نہیں کرنٹ آپ کہتے ہیں میں نہیں پکڑتا یہ تو میں تو اس کے ساتھ چمٹ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ کرنٹ مجھے موت کے حوالے کر دے گا اور آپ جانتے ہیں تار میں کرنٹ ہے. اب پیچھے سے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہو لیکن ہم اس کو ڈرتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے. پھر زہر اگر ہے آپ کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس کو پی لو اس میں شفا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں زہر تو مارتا ہے. تو اس طرح بہت سی مثالیں ہیں یقین کی کہ دنیا میں جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس چیز کا آپ کو پکا یقین ہوتا ہے. ایسا یقین دل و دماغ میں گھر کر جائے. اسلامی عقیدہ کوئی آبائی عقیدہ نہیں. آبائی یعنی آباء و اجداد سے ملا ہوا. نہ ہی یہ کوئی ڈنگوسلہ ہے کہ اس پر محض یقین کر لینے کی دعوت دی جائے. حتیٰ کہ شک سے جو مراد دنیا کے دھرموں اور مذہبوں میں لی جاتی ہے اسلام میں شک کا وہ تصور نہیں کیونکہ یقین سے جو ان مذاہب کے ہاں مراد ہے اسلام میں یقین سے وہ مراد نہیں. لہٰذا اسلام میں جو یقین مطلوب ہے وہ علم فہم اور شعور پر قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ بے شعوری نہیں اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے. بس پہلا لفظ ہی علم کی دعوت ہو یعنی یقین کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہ یقین انسان میں کیوں کرائے اس میں یاد رکھیے گا ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اس کی پہلی یعنی کنڈیشن شرط پوائنٹ کس طرح آپ کو یقین آئے گا لا الہ الا اللہ کا. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے سو اسی سے اس کا بکثرت سوال ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں اس لا الہ الا اللہ کو بٹھا دے جما دے. پھر دوسرے نمبر پہ قرآن پاک پڑھنے سے بڑھ کر اس کا عمل کوئی اور نسخہ نہیں. عملاً کوئی اور نسخہ ملتا ہی نہیں کسی اچھے عالم سے. اور اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر طرح کے علماء کی آپ کو تفاسیر مل جاتی ہے. اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یقین بڑھے گا. پھر تیسرے نمبر پہ ہے پھر بعد میں رسولوں کی دعوت اور رسولوں کے مدعاؤں کو دیکھیں. آپ کائنات پہ غور و فکر کریں. اس کے علاوہ صالحین کی صحبت ہے نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں وہ لوگ جو اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے عمل اور مجاہدے کی بنیاد بناتے ہیں. ان سے قربت کا فیض اس کلمے کی حقیقت پر یقین اور رسوخ اور دل جمعی کی صورت میں ضرور ملتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں
یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ان پہ آپ جب عمل کرتے ہیں ان 5 پوائنٹوں پہ تو آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ خود گڑنا شروع ہو جاتا ہے، گھر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ لیکچر اس لیے نہیں ہے کہ بس ان کو سنا جائے اور بس واہ واہ کیا جائے، اگنور۔ یہ عمل ملانے والا، سمجھ لیں ہمارے سبق ہے، اسباق ہیں، اور ہمیں ان کو عمل ملانا ہے اور ہم نے ان کو یاد کرنا ہے۔